یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا رب الحسین الاسلام بحق الحسین الاسلام اشف صدر الحسین الاسلام بظہور الحجت اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہو کان منصورا۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانۃ اللہ حیبت اللہ نعمت اللہ عزت اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ قوت اللہ قدرت اللہ اسم اللہ امر اللہ نصر اللہ فتح اللہ دلیل اللہ لقاء اللہ ساق اللہ جنب اللہ قلب اللہ نفس اللہ روح اللہ صورت اللہ بقیت اللہ بقیت الانبیاء بقیت الاولیاء بقیت القوثر بقیہ آل ابا وارث آل ابا برکت آل ابا حجت آل ابا نور آل ابا مسرت آل ابا منتقم آل ابا۔ آل ابا کا انتقام لینے والی ذات، جتنی جتنی دل میں انتقام کی آگ ہے، سرکار کے ظہور و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ محمد بھائیو، یکم محرم الاحرام پہلی مجلس پاک، جتنا بھی شکر کم ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں اکٹھے ہو کے محسنوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا کی۔ میری آواز تو آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ دوستو ذرا غور سے سننا، میرا دل چاہتا ہے
کہ عام ڈگر سے ہٹ کے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، اس لیے آپ ذرا مہربانی فرمائیں گے۔ انسان ایک جیسے نہیں، ہر ایک کے فنگر پرنٹ ایک جیسے نہیں۔ جب ہاتھ ہی ایک جیسے نہیں تو دماغ ایک جیسے کیسے؟ پھر عقل ایک جیسی نہیں، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ عقل ہے، اور دین حساب کتاب بھی عقل پہ ہی ہے۔ اسلام کا تعلق بھی عقل سے ہے، احکام کا تعلق بھی عقل سے ہے۔ تو 4 قسم کے طبقے ہیں۔ ایک ہے عوام، پھر ہیں فقیہ، پھر ہیں حکماء، اور پھر ہیں عرفاء۔ جب یہ چاروں ایک جیسے نہیں تو پھر ان کے عقیدے بھی ایک جیسے نہیں، ان کی معرفت بھی ایک جیسی نہیں۔ عوام جو ہے نا وہ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں سارے کام ساڈے اللہ کرتا ہے، جان چھڑائی، حالانکہ وہ وسائل کو بھول جاتے ہیں۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ جو گزارش کروں اس سے کچھ اخلاقی بیماریاں ختم ہوں۔ عوام، فقیہ، حکماء، عرفاء، اپنے اپنے معیار کی ان کی توحید ہے۔ ہاں، عوام کی توحید جسے سمجھتے ہیں یہ اللہ کے کام ہیں، فقیہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، حکماء ان کا اور بلند معیار ہے، عرفاء ان کا اور بلند معیار ہے۔ سیدھی سی بات ہے، سادہ سی، جس کو سمجھ لو۔ عوام یہ کام کر سکتی ہے تو فقیہ اس سے بلند، فقیہوں سے حکماء بلند، حکماء سے عرفاء بلند۔ ہو سکتا ہے کہ جو تم فضائل عام نبی کے سمجھ رہے ہو، عرفاء کی نظر میں وہ مومن کے ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ ہاں، جتنے فضائل زیادہ ہیں یہی عرفان ہے۔ آخری بات جس پہ رزلٹ ہے، جتنے بھی فضائل بیان کرو آل محمد کے، توحید زخمی نہیں ہوتی۔ حیدری دیکھو، ہاں، تحفظ توحید کیا ہے؟ پھر فوراً کہو کہ جس ذات کی یہ ساری شان بیان کی ہے، جس کو وہ سجدہ کرے وہ کیسا ہوگا؟ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اور یہی ہے جو حد نہیں توحید کے فضائل کی۔ اور یہ بات میری سمجھدار بچے وصول کریں گے۔ آج ہم مجلس عزا میں بیٹھے ہیں، یہاں سے ہی میں پہلا سبق شروع کرنے لگا ہوں۔ کل کا تو پتہ ہی نہیں کہ وقت ملے یا نہ ملے۔ جناب وحید خراسانی اور بہار الانوار، ایک میں نے قدیم بزرگ کا حوالہ دیا ہے، ایک دور حاضر کا۔
کہتی ہیں جہاں مجلس عزا ہوتی ہے، یہ جو باہر نوجوان بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، یہ چھوڑ دو، تسلیم کرو تو پھر تسلیم ہی کرو۔ مالا الاعلیٰ کے ملک بارگاہ توحید میں عرض کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہمیں اجازت دے، چھٹی دے، ہم مجلس میں جانا چاہتے ہیں۔ میں ضائع نہیں کر رہی جی، ہم کیا پدی کا شوربہ، کیا دم خم ہے کسی میں مجلس شبیر پہ کوئی زبان کھولے، کوئی اپنی حیثیت دکھائے یا بتائے۔ ذات واجب سے کہتے ہیں ہم مجلس میں جانا چاہتے ہیں، چھٹی ملے، چھٹی ملتی ہے، مجلس میں آتے ہیں، مجلس سے واپس جاتے ہیں۔ ادھر کے ملک کہتے ہیں یار تم کدھر تھے، یہ خوشبو ادھر نہیں جو تمہارے پاس ہے۔ کوئی بچوں سن رہے ہو جی؟ یعنی یقین سے سنو، شعور سے سنو، اور پھر عمل کی دنیا میں سنو، پھیرے بازی میں اور عادت تو نہ کام بن جائیں۔ ہاں وہ کہتے ہیں ہم جہاں ذکر اہل بیت تھا، جہاں فضائل حیدر تھے، جہاں مصائب اہل بیت تھے، اس مجلس میں بیٹھے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ ہمیں بھی۔ وہ کہتے ہیں اب تو ذکر پاک پرباش ہو گیا، ذاکر چلا گیا، کہانی نہیں میرے لوے ہو کاکا میرے لوے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اس مقام کی زیارت کراؤ جہاں ذکر اہل بیت ہوتا رہا۔ اے جڑے بندے یا علی نہیں تسی پہ آندے، کوئی ادھے لالو چنگا نہیں، شوق سے کہو نعرہ حیدری یا علی۔ اتنی تو ہے روایت، تھوڑی اس کی شرح کروں جی، جو کریم کی خیرات ہے۔ یہ آسمانوں پہ گناہ ہوتے ہیں، جلدی بولو جی، نہیں، ادھر کوئی جگہ چھوڑی ہے نافرمانی کے بغیر؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں تھوڑی مولا جاندہ ہے بہتری واسطے تقریراں کرنیاں نہیں، اپنے نام واسطے نہیں کرنی ہے، میرا مالک گواہ ہے۔ او کوئی جگہ خالی چھوڑی ہے نافرمانی کے بغیر؟ یہ نافرمانی کے لیے زمین بنائی تھی، پھر آسمان پہ اطاعت، ادھر نافرمانی۔ او کوئی کاری بچے آوے جتے نافرمانی نہ ہوئے؟ بولو چالو تو سہی ہو، پچھلے بندے ہو، او کو غلط کرو میرے نال، کو چھڑے ہے؟ او مسجدیں نہیں بچیں، میں وہی گلہ نہیں کرتا، اس سمجھنے والی بات ہے۔ مسجدیں جب نافرمانی سے نہ محفوظ رہیں تو باقی کیا جگہ بچے گی؟ کچھ بندے میری طرف گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، اور دشمنی ولایت سے بڑی اور کیا نافرمانی ہے؟ ادھر اطاعت، ادھر نافرمانی، ادھر ملائکہ معصوم، ادھر ہم گناہگار۔ توجہ ہے جی؟ اے فرشتے اتھے کر دے کی نے؟ اے بھانگ پیندے نے؟
چرس پیندے نے فقیہان شہر ذرا سوچو ملائکہ ادھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو قیام میں ہے، قیام میں جو رکوع میں ہے، وہ رکوع میں جو سجدے میں ہے، وہ سجدے میں جو سبوحن کہہ رہا ہے، کوئی قدوسن کہہ رہا ہے، کوئی سبحان ربی الاعلیٰ، کوئی سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ ملائکہ کہتے توحید کی بارگاہ میں کیا ہیں کہ ہمیں چھٹی دے، مطلب کیا کہ تیری تسبیحاں چھوڑیں، ذکر علی سنیں۔ نہیں جاگ ہی نہیں رہے آپ، جاگ ہی نہیں رہے جی آپ، بلند حیدری۔ یہ تو سب معمولی سمجھے ہیں۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، چھٹی دیتا ہے یا نہیں؟ مطلب اس کا کیا ہے؟ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کرنا چھوڑو، ذکر علی سنو۔ تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، یہ جو نعمت میسر ہو گئی ہے، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ لہٰذا یہ بڑا اہم مقام ہے، اور اس جگہ پہ جناب وحید خراسانی کہتے ہیں کہ یہ مقام حیرت ہے کہ ملائکہ اس جگہ کی زیارت کرنے آتے ہیں جہاں پہ ذکر اہل بیت ہوتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی نافرمانی، بعد میں بھی نافرمانی۔ یہ چوک میں مجلس ہو رہی ہے، پہلے بھی عام، بعد میں بھی عام، ذکر تو تھوڑی دیر ہی ہوا نا۔ کہتے یہ مقام حیرت ہے، کیا انقلاب کر دیا ذکر نے کہ وہ جگہ آسمان والوں کے لیے مقام زیارت بن جاتی ہے جہاں پہ ذکر پنجتن ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی بھی پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جب وہ مقام جہاں پہ ذکر ہوتا ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، خود علی تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا؟ حیدری میری گزارش سن رہے ہو جی؟ میرا عرض کرنے کا مطلب ہے یہ معمولی عمل نہیں، اہم ترین عمل ہے، اور محرم کے ایام میں ایک خاص رجسٹر ہے ملکہ عالمین کے نام کا، اور شہزادی اس رجسٹر میں یہ ایام محرم میں نام لکھتی ہے اپنے حسین کے عزاداروں کا۔ جی چاہتا ہے یا نہیں کہ نام لکھا جائے؟ کچھ بولو تو صحیح جی، کیوں حضور؟ فکر ہونی چاہیے یا نہیں کہ اس رجسٹر میں ہمارا نام، جتنی تمنا ہے بارگاہ میں نام لکھا جائے، بلند نعرہ حیدری۔ یا علی تسی نہیں آندے بھائی بندے، بھائی جی تسی بھی نہیں یا علی آندے، آکھیا کرو گے یا علی، اے معزز بندے یا علی آکھیا کرو۔ یہ اچھی گل ہوندی ہے، یہ ضروری بھی بڑا ہے۔ جو کچھ مجھے سمجھ آیا ہے، معاشر میں کون ہو کیا ہو ذلیل ہو جائے گا جو عشق سے یا علی نہ کہتا ہوگا۔ جتنی ذلت معاشر سے بچنا چاہتے ہو اتنا بلند نعرہ حیدری۔ کون گل جے؟ لو جی میں سبق شروع کرنے لگا ہوں جی۔ یہ پڑھ رہے تھے کہ رونا بزدلی نہیں، کربلا کی ترویج ہے۔ جملہ تو ایک ہی ہے، آج میں اس کی شرح کرنی چاہتا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ عام ڈگر سے ہٹ کے جو کچھ مولا کا کام کرنے والے سب کر رہے ہیں، اور یہ میں وہ کام شروع کرنے لگا ہوں جو کیا نہیں جاتا۔
اور کم لوگوں نے کیا ہے۔ عزاداری، مولا حسین پاک قتل ہوئے، ٹھیک ہے جی، قتل کے بعد عزاداری، سن رہے ہو بھائیو؟ مولا حسین پاک قتل ہوئے، قتل کے بعد عزاداری۔ یہ مقتول کے وارثوں کے کچھ رویے ہوتے ہیں۔ کوئی راہبر قتل ہو جاتا ہے کسی قوم کا، کسی خاندان کا سربراہ قتل ہو جاتا ہے، کسی ملک کا، تو بعد میں وارثوں کے رویے ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ کچھ ہیں جو روتے ہیں اور رونا ہی روگ بنا لیتے ہیں زندگی کا۔ معلومات اگر ہوتی تو مسلمانوں میں اتنا یہ خرابی پیدا نہ ہوتی۔ جن کے بھی قتل ہوئے وہ روئے، وہ کافر بھی روئے، مسلمان بھی روئے۔ آپ کہیں گے یہ آپ نہیں دیکھتے روتے ہوئے کافروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی؟ جن کے قتل ہوتے ہیں وہ روتے ہیں۔ تو یہ کوئی بات انہونی نہیں تھی، یہ فطرت تھی۔ عتبہ بن ربی قتل ہوا، عتیبہ بن ربی قتل ہوا، ولید بن عتبہ قتل ہوا، یعنی ابو سفیان کا گھرانہ، توجہ ہے یا نہیں؟ بدر میں پورے مکے میں ان کے گھر میں ماتم ہوا۔ کوئی سن رہے ہو جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور پھر وہ لڑنے کے لیے احد میں آئے، اور وہ رونے والی جو تھی اس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب گریا بدلے میں لے کے گیا نا، جے وہی پڑھنا ہے جیڑا ٹیپیں چو لب جائے پھر ساڑھے ہوندہ کوئی فائدہ نہیں۔ انتے آن لائن سب کچھ چل رہا ہے نا، جو میں عرض کر رہے ہیں دیتے غور کرے آجے۔ اور بابا انہوں نے گریا کیا، پھر انتقام کی آگ پیدا کی، پھر آ کے جناب حمزہ کا جب تک کلیجہ نہیں چبایا ملونہ کو آرام نہیں ملا۔ تھوڑا آگے جانے لگا ہوں۔ جناب عثمان شہید ہوئے، خاندانی طور پہ تو ایک ہی خاندان ہے، یہ شہید ہوئے، میرے ساتھ ہو جی؟ ہاں، مدینے سے ان کا خون میں رنگین کرتا اور ان کی زوجہ کی کٹی ہوئی انگلیاں لے کے جلوس چلا، شام تک پہنچا۔ شام کی جامع مسجد میں 40 دن تک کٹی انگلیاں دکھاتے، خون میں کرتا رنگین دکھاتے، اور خطیب تقریریں کرتے کہ حضرت عثمان مظلوم قتل ہوئے، انتقام کے لیے اٹھو۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ شاہ جی سن رہے ہو جی؟ بچوں اب کدھر گیا؟ جب عزاداری مظلوم کا معاملہ آیا تو ایک طرف تو آوازیں اٹھی رونا نہیں چاہیے، شہید کا درجہ بڑھتا ہے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اگر شہیدوں کے درجے بڑھتے ہیں، رونا نہیں چاہیے، شہید زندہ ہوتے ہیں، تو پھر اس شہید کا کیوں ماتم کیا گیا؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ثبوت یہ تو گھر گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔
اب کوئی ضرورت رہ گئی ہے؟ اچھا جی، اندر وڑ کے چپ کر کے قرآن پڑھو، تو پھر چپ کر کے مسجد نبوی میں قرآن پڑھتے شام تک جلوس کیوں گیا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اونا قتل ہونا سی تے اللہ نو انجے ہی منظور سی، تے درجے بدنے سن، تے پٹا کٹی کیوں وائی پائی ہے تساں؟ تو پھر انہوں نے قتل ہونا تھا، درجے بڑھنے تھے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں 1,60,000 کا لشکر جوڑ کے حاکم شام بدلے کے لیے آیا۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ لشکر کس سے اکٹھا کیا؟ طاقت کیا تھی اکٹھا کرنے کی؟ بدلہ، عزاداری، مظلومیت۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ اب آپ آگے ہو میرے ساتھ۔ اب میرا آپ سے ہے سوال کہ مولا حسین ہیں قتل ہوئے، ان کا بابا ہے قتل ہوا، ہم ہیں وارث، اب ہماری تمنا کیا ہونی چاہیے؟ نہیں سمجھ آ رہی جی؟ عزاداری کیوں ہے؟ یہ بہت تھوڑے بندے گل پہ کر دے ہو۔ اور یہ انہوں نے عزاداری قائم کی بدلے کے لیے، ہم نے عزاداری کیوں قائم کی؟ سارا مجمع بولو جی۔ میں تو انویج نہیں جان دینا۔ کس کے لیے؟ نہیں، جو دور ہو پھر سمجھو۔ مولا حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، مولا حسین کی جب زیارت کو جائیں تو آداب زیارت کیا ہے؟ توجہ ہے جی؟ میرے صادق امام فرماتے ہیں کہ غسل کرو، یعنی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو نجاستوں کو دور کرو۔ بچوں سن رہے ہو جی؟ اب جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ زوار بھی بیٹھے ہو، عزادار بھی بیٹھے ہو، قدر کرو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ مولا پاک کے چہرہ اطہر کی طرف اپنا چہرہ رکھو۔ کچھ سمجھ آئی جی؟ اچھا، اس کو عملی طور پہ کر کے دکھاؤ، کیسے جاؤ گے مولا کی زیارت کو؟ کہ تمہارا چہرہ آقا کے چہرے کی طرف ہو تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ اے گل ہے تو اے میری جنگ ہے۔ بڑے بڑے دانا بندے بیٹھے ہیں، وہ اس کو عملی طور پہ دو نا، ایک ہو گیا نقشہ، ایک ہے عمل۔ جب آپ عمل ایسا کریں گے تو آپ کا چہرہ کدھر ہوگا؟ وہ تو ہو گیا، پشت کدھر ہوگی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے بزرگاں گل سمجھی جے، رنج نہ ہویا کرو۔ اے میری جرم ہے، اے میری غلطی ہے کہ میں چاہنا کہ کچھ اپنے نا دائرے پہن کے ہر بندہ سمجھدا میں عرفے آخر ہاں، یہی ساڈی زیادتی ہے۔ میرے استاد نے فرمایا جب بندہ عرفان کی دنیا میں داخل ہوتا ہے نا علم کے لیے، تو اس کو آپ کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ کہتے ہیں حقیقت میں اس کو اپنی جہالت کا اعتراف ہوتا ہے۔ نہیں گل سن رہے جی؟ کہ میں جاہل ہوں، منو پتا کچھ نہیں۔ اور عرفان کی کمال یہ ہے کہ بندہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو اسی انجی دیاں بولو نہ کو مولویاں دی لات تھلے لگ دیئے، نہ ذاکران دی، نہ پیران دی، ہر کوئی ہوتا ہی ہے۔ عارف وہ ہوتا ہے جو اپنی اس کو جہالت نظر آئے
اور جہالت ہوتی ہے لامحدود، اس لیے وہ عاجز بن کے رہتا ہے۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بھی جی؟ اچھا چلو چھوڑو، بات لمبی نہ ہو جائے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بارگاہ میں گئے۔ آپ مومن کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ قبلہ کی طرف۔ اب آپ نے اپنا چہرہ رکھا اس کی طرف تو آپ کی پشت کدھر ہو گئی؟ قبلہ کی طرف۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی یار؟ پشت ہوئی قبلہ کی طرف نا۔ آپ باب قبلہ سے داخل ہوں گے تو مولا کے چہرے اطہر کی طرف تمہارا چہرہ ہوگا، تو پشت کدھر ہوگی؟ جو پیچھے ہو جواب تو دو نا۔ کعبے کی طرف نا، کعبے کی طرف ہوگی نا۔ بھلی لگے یا آپ کو بری، اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور مولا امام جو فرما رہے ہیں کہ آداب زیارت یہ ہیں کہ تمہاری پشت ہو کعبہ کی طرف، چہرہ ہو مولا کی طرف۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ابھی بھی گھبرا رہے ہو؟ یہی وہ منزل ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ اور کوئی سیدھا منہ تے کرو یار، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ بات میں کہنے لگا ہوں، کہنے لگا ہوں۔ منہ کس طرف ہوا؟ مولا کی طرف۔ پشت کدھر ہوئی؟ کچھ بندے مجھے پریشان نظر آتے ہیں کہ کعبہ کی طرف پشت ہو گئی، مولا کی طرف منہ ہو گیا۔ امام فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، معصوم فرما رہے ہیں، کہا زبانیں بند کرو، تم جانتے نہیں جس طرف منہ کیا ہے یہ آدم کا چہرہ نہیں، یہ نوح کا نہیں، یہ موسیٰ کا نہیں، یہ یوسف کا نہیں، یہ بشر کا نہیں، یہ صرف امام کا نہیں، یہ نبی کا نہیں۔ یہ چہرہ کس کا ہے؟ اسے دیکھنا کس کو دیکھنا ہے؟ اسے دیکھنا امام کو دیکھنا نہیں، نبی کو دیکھنا نہیں، رسول کو دیکھنا نہیں۔ مدینے گئے، حضور کی زیارت کی، نجف گئے، امیر کائنات کی زیارت کی، کاظمین گئے، باب الحوائج کی زیارت کی، لیکن جب کربلا گئے تو معصوم نے کہا من زار الحسین علیہ السلام فقط زار اللہ علی العرش۔ لوگوں جس نے میرے حسین کی زیارت کی اس نے اللہ کی عرش پہ زیارت کی۔ آپ پڑھو سلام۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ میں سیٹنگ کرن نہیں آیا، کی پتہ کل جیونا ہے نہیں جیونا، مولا دی شاہی دا اج ہی اعلان ہو جائے تو پھر مضمون کتھے لے جو دے۔ کریے ذکر تھوڑا دل کر رہا جی؟ کیوں بھائی اگو اٹھا لے ہو؟ جنہ جنہ کر رہا دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، سب بولو یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، نعرہ حیدری۔ ہون میرے دل نو آرام لبا جے، اے پیرو اس نعرے چ شامل ہو جاؤ، کوئی بندہ بچے نہ اس نعرے چ۔ یہ میں تو پکی گل پیدا سنا، ایک دن سردار نے تختے بہنا ہے تے چپ رہنا لیاں کوئی نہیں مولو نا، سردار دا نعرہ مارنا لیاں دا مولا دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، ریتاں یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ آپ پڑھو سلام۔ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور
جاگ رہے ہو جی؟ اے ماں دی چولی اچ سانو پتہ ہونا چاہیے دا سی. بڈھے ہو گیا نہیں پتہ لگا تے زد نہیں کرنی، سمجھن دی کوشش کرنی. ترجمہ: اے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا. علماء نے جو کیا ہے عجیب ہے جی. میں الجھنا نہیں چاہتا، میں آگے جانا چاہتا ہوں. اے خدا کی قربانی. ویسے ترجمہ ہے السلام علیکہ یا سار اللہ، ہے اللہ کا خون. توجہ ہے جی. وابن سارے، تیرا بابا بھی قتل ہوا، تو بھی قتل ہوا. والوتر الموتور، جاگ رہے ہو جی؟ اے وہ جس کے خون کا بدلہ ہونا ہے. کوئی سن رہے ہو؟ خدا دیو بندے ہو. اے وہ جس کے خون کا، سارے بولو، اے وہ جس کے خون کا. اب تم کربلا پہنچے ہو، سادات مومنین کیا رہے ہو؟ اے وہ جس کے خون کا، جنہ دی زبان تو بدلہ نہیں نکلدا، لینا کیڑے لے جے؟ جڑے آنکھ نہیں سکدے انہاں کی لینا ہے؟ جنہ بدلے لینے ہوندے نے انہاں دے اندر تے اگ ہوندی ہے. کو جاگ رہے ہو؟ میری گل سمجھ رہے ہو؟ اے وہ جس کے خون کا بدلہ ہونا ہے. اس کا مطلب ہے آج تک نہیں ہوا. جب تک یہ زیارت پڑھو گے، مطلب کیا ہے؟ بدلہ. پھر ہم پیدا کس لیے ہوئے؟ کیوں جی ملک صاحب؟ خان صاحب، پیدا کس لیے ہوئے ہیں؟ اے وہ جس کے خون کا بدلہ ہونا ہے، اور بدلہ آج تک نہیں ہوا. تو بندہ اپنے ضمیر سے پوچھے تو صحیح نا کہ میں دنیا میں پیدا کس لیے ہوا ہوں؟ کیوں نوجوانوں کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ جو بدلے کے لیے پیدا ہوئے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتقم، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث مصطفیٰ، یا وارث دین خدا، نعرہ حیدری. کچھ میں پیغام توڑے تک پہنچا سکیا جی؟ کچھ سمجھ آئیے آزاداری دی؟ اب میں پلٹ کے اپنی دلیل کو مضبوط کرنے لگا ہوں. تھک تو نہیں گئے ہو؟ حال تے توڑا کوئی نہیں پہ دے ستا، بدل توڑے تے پہ ہوئے. شکست میدان میں ہوتی ہے، بندے قتل ہوتے ہیں. کچھ ہیں جو ہار کے بعد حوصلہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. کچھ ہار کو ہی کامیابی کی سیڑھی بناتے ہیں. بندے کیڑے ہوندے نے؟ چنگے کیڑے ہوندے نے؟ کیا بات ہے تے جیو پہ تے فلان تے ٹمکانے تے بڑا کچھ کران ہم دے ہو تے کوئی سر نکل بھی کم لے کے میری گل بھی کوئی سمجھے ہم دیجئے پہ. میں پلٹنے لگا ہوں، دور جدید میں سمجھاؤں. چائنا نے کتنی مار کھائی رشیا سے، اور جنہاں نے کچھ پتہ ہے گالتے کرو میرے نال. آج چائنا ہی چائنا اگر مار کھا کے گھاری بیٹھ جاتے، روتے ہی رہتے. انہوں نے
ظلم ہوا، انہوں نے مظلومیت کو طاقت بنایا. کوئی تے قدر کرو میری گل دی خدا واسطے. جاپان ایٹم گرے 2، آج جاپان چھایا ہے یا نہیں؟ اتنی تباہی کے بعد بھی حوصلہ نہیں ہارا. آج طاقت بن کے ابھرا یا نہیں؟ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ احد کے میدان میں صدا بلند ہوئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. ہوئی نا؟ میرا مقصد جنگیں پڑھنا نہیں، نعرے لگانا نہیں، نکتے سنانا نہیں، ایک بات سمجھانی ہے. الفاروق مولانا شبلی نعمانی نے اس جملے کو لکھا. اس آواز کے 2 اثر پیدا ہوئے. آواز ایک ہی تھی، اللہ کے نبی قتل ہو گئے. اثر 2 ہوئے. ایک وہ تھے جن کے قدم اکھڑے اور محفوظ مقام پہ جا بیٹھے. کسی نے پوچھا کہ ادھر کدھر، ادھر کدھر؟ کہنے لگے جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو لڑ کے ہی کیا کرنا. اور ایک آواز کا اثر، ادھر جم کے لڑا، زور سے لڑا، ایسا لڑا کہ ذوالفقار کو بھیجنا پڑا. جاگو تو صحیح نا. پوچھا یا علی کیا؟ کہا جب مصطفیٰ نہ رہیں تو پھر زندہ رہ کے کیا کرنا. اب تم ہو مولا علی والے. خان صاحب سمجھ آؤں بڑی جگہ لطف آ گئی تو انہوں آ گئی نا تو میں سمجھا نا سرگو دا فتح کر. میرا نیرا نعرے نہ کاکھ نہیں بننا. میں جیڑے ویلے کھلویں ممبر تے تبلیغ کرے. اساں ایک باری کھلونا ہوندہ ہے، تساں بار بار کھلونا ہوندہ ہے. تو انہوں تے بار بار موقع ملتا ہے نا سردار دی گل کرن دا. کوئی سمجھ آ رہی؟ ٹالنا ہوئے تو میں بھی جلدی ٹال کے ٹر جاواں. ٹالن مقصد نہیں، نوکری مقصد ہے، فنکاری نہیں. نہیں یہ سردار دا کرم ہے، نوکری لگی ہے تے شکر ہے کرنے پہ. تے تسی بھی شکر سمجھ کے سنو، چٹی سمجھ کے نہ بویا کرو. ایک شکرانے والی صلوات تے سناؤ سارے بندے. صلوات پڑھیا کرو. جیڑے آگے ہو نا یہ چنگا کام ہے. اب سمجھ آ گئی ہے جی بات کی؟ مزید اس کی شرح کی ضرورت تو نہیں. پھر میں حوالہ دینے لگوں جناب خمینی. جاگ رہے ہو جی؟ جاؤ جا کے پوچھو. وہ کہتے ہیں یہ جو تم سینے پہ ماتم کرتے ہو، ہاتھ کتے مار دے ہو؟ کی دیتے؟ ہاتھ بھی اپنا تے سینہ بھی. وہ کہتے ہیں یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یزیدیت کے منہ پہ یہ سمجھو تے تا ہے نا. گل ضائع کر کے کروں ٹر مجلس چھڈ کے ٹر جاؤ تو پھر میں کی کراں. جیڑا کوئی سمجھن آئے ہے میری کوشش تے میں سمجھا کے ٹوراں کہ اللہ انہوں سمجھن دی. اے اپنیاں شانہ چ نہ رویا جے میرا بڑا او ماتے ہے وہاں نہیں. یہ بڑی خاص ڈاک ہے تے اینوں لے کے جایا جی. کیا کہا ہے میں نے؟ یزیدیت کے منہ پہ یعنی مارتے اپنے سینے پہ ہو، لگتا یزید کے سینے منہ پہ ہے. مطلب کیا ہے؟ مارتا اپنے سینے میں ہے، نفرت یزید سے، انتقام لینے کی خواہش یزید سے، بدلے کی تمنا یزیدیت سے. اسی لیے ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے. مطلب یہ ہے کہ ماتم انتقام کی آگ پیدا کرتا ہے. ماتم کی کرد ہے؟ انتقام دی. کیوں جی؟ پھر اساں پیدا کیتی ہے.
یہ مقصد اساں حاصل کیتا ہے؟ آزاداری تو یہ مقصد حاصل کیتا ہے؟ بولو جی، کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ زیارت عاشور اے یہ نا امام حسین پاک دا محرم ہے نا، تو زیارت عاشور ہی دین ہے نا، کڈو۔ میں مولا جانتا جنیاں زیارتاں مالک زادیاں ویکھیاں، یہ ساریاں زیارتاں سبق ہے، سب یہی این یرزقنی طلب سارک ماء امام منصور، اللہ تو ہی عزت دیتا ہے، تو ہی کرامت عطا کرتا ہے، ذرا سر چکیاں جی میں، تو ہی عزت دیتا ہے، مجھے اس خون کا بدلہ لینے والے لشکر میں شامل کر قائم آل محمد کے ساتھ۔ کیوں جی؟ پھر آزاداری دا مطلب کی ہویا کہ ساڑھے اندر آگ پیدا ہوئے بدلے دی۔ اور دیکھو نا، ذرا سمجھنا، مولا علی شہید ہوئے، اس کو پڑھی لکھی نسل ذرا دیکھے، مولا حسن پاک، مولا حسین پاک، آقا زین العابدین پاک، سرکار محمد باقر، سرکار صادق، تو اسی نام ہی نہیں لے سکتے جی، حسن عسکری تک سب شہید۔ اس کا مطلب ہے ہارے نہیں، ٹکراتے رہے ہیں۔ نہیں تو سونی نہیں رہے میں کی آکھے، ہارے نہیں تو ہی قتل کرتے تھے نا۔ کون بندہ پہ میری گالوں سمجھ؟ وہ آقا زین العابدین سے بڑا بھی کوئی عزادار ہے؟ اس کا مطلب ہے ٹکراتا رہا۔ آج 12ویں کی غیبت اعلان ہے کہ ہم شیر و شکر نہیں، انتقام کی تیاری میں ہیں۔ جتنے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، سب بولو یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ کچھ سمجھ آئیے جی؟ تمہارے سلطان کا نام جس کی تم رعیت ہو، اس کا نام ہی ہے المنتقم، انتقام لینے۔ تے پھر ایتھے بہ کے تے آکھنا کی چاہیے، منگنا کی چاہیے؟ بولو، وہ انتقام ہی تے منگنا چاہیے نا۔ کی کریے؟ کوئی شاہ جی میری گل دی سمجھ آؤندی پئی جے؟ اور یہاں آ کے عزاداری ماتمداری کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم قتل نہیں بھولے، ہم قتل نہیں بھولے۔ کیوں بھائی نہیں نہ بھولے؟ جب قتل نہیں بھولے تو نہ بھولنے کا مطلب یہی ہے نا، ہم مقتول کا بدلہ لیں گے۔ لینا ہے یا نہیں؟ ہونا ہے یا نہیں؟ کب؟ بولو کب ہونا ہے؟ جیڑے چپ ہو تو انہوں کچھ سمجھ نہیں آؤندی پہ۔ جدو امام منتقم آمن دے پھر بدلہ ہوئے دا۔ کیوں بھائی بیلیو؟ یہ تے پھر ایتھے مجلس جیسی منگیے کی کہ ہون آمن اچھ دیر نہ کر، اسی تیار کھلوتے ہیں۔ آکھنا چاہیے ہے کہ نہیں؟ اسی تیرے نال جڑے جڑے تیار ہو دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا نعرہ حیدری۔ شکر ہے، کچھ میری گزارش تھی سمجھ آئیے؟ عزادار بڑے گزرے ہیں،
مولا حسین کے عزادار بڑے گزرے، لیکن ٹھنڈا پانی پی کے عزاداری کی، سائے پہ بیٹھ کے عزاداری کی۔ ایک عزادار ہے میرے مولا حسین کی جو دھوپ پہ بیٹھ کے ماشاءاللہ ایک عزادار کا اور نام لو، بڑے عزادار گزرے ہیں، بڑا روئے ہیں، لیکن خون ایک ہی رویا ہے، تیرا آقا سجاد، پھر آج بارواں امام۔ عجیب میرے سامنے ایک تصور ہے، آقا سجاد علی اکبر کے بدن سے خون جاری تھا، غازی پاک کے بدن سے خون جاری تھا، مولا حسین پاک کے بدن سے خون جاری تھا۔ یہ سجاد وہ عزادار ہے شام میں جس کے بدن سے بھی خون جاری تھا، آنکھوں سے بھی خون جاری۔ ایک مولا حسین کی عزادار، میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ رونا بڑی عزت ہے، معمولی عمل نہیں، دل دکھے مجھے معاف کر دینا۔ روئی ہے مولا حسین کو اس کی بہن، کتابیں پڑھو، آئی ہی شبیر کو رونے کے لیے، اور مقدمین پڑھتے ہیں ہر کوئی رویا ہے بیٹھ کے، یہ وہ عزادار ہے جو کفن میں بھی روتی رہی ہے۔ اب بی بی کے دکھ کا اندازہ آپ سوچیں، یہ یکم محرم ہے اور بلا تشبیہ ایسے ہی کتابوں میں لکھا ہے، جب دیبل آیا نا تو امام رضا کے سر پہ دستار کوئی نہیں، گریبان کھلا ہے، آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کربلا کی طرف منہ ہے، پڑھ رہے السلام علیکہ مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، زیارت پڑھ رہے ہیں دادے کی۔ دیکھ کے دیبل کہتے ہیں آقا کوئی نئی مصیبت آئی ہے، آپ کا یہ عالم، کہا تو نے کربلا، یاد نہیں تجھے کربلا؟ ہاں کربلا، کہا پھر تجھے نہیں پتا آج محرم کا چاند طلوع ہوا، اس گھر میں میرا بڑا گھر اجڑ گیا۔ عجیب لفظیں ہیں، کہتے ہیں آقا یہ آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ سن رہے ہو جی، یہ جتنا بھی کر رہے ہو نا، یہ آئمہ کی سنت ہے، جسے توفیق دے جتنا بھی کر سکو۔ آقا یہ محرم میں اتنا اہتمام، کہا اس لیے کہ کہیں تمہیں غدیر کی طرح 10 محرم بھی نہ بھول جائے۔ کہا تو نے مرثیہ لکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر پڑھنا۔ بس مجلس شروع ہو گئی۔ سن رہے ہو عزادارو؟
بلا تشبیہ دیبل کھڑا ہو گیا، نوحہ لکھا ہوا، جنہوں نے عبادت کرنی ہے میری طرف دیکھو۔ سرکار کہتے ہیں دیبل ذرا روک، جلدی سے پردہ پاک کی طرف گئے، کہنے لگے آل محمد کی پردہ دار سارے کام چھوڑ کے آ جاؤ، ذاکر آ گیا۔ مظلوم کی مجلس سنو۔ دیبل پڑھنا شروع کیا، شعر پڑھتا گیا، تمہاری مدینے میں مزار، تمہاری مکے میں مزارے، ایک جگہ نہیں، مدینے روئیں، مکے روئیں، کربلا روئیں، شام روئیں، جنہوں نے عبادت کرنی ہے میری طرف دیکھنا۔ سردار نے کہا ایک اور اضافہ کر، کہتے آقا کس کا؟ کہا توس میں روئیں۔ کہتے آقا میرے علم میں نہیں، توس میں کس مظلوم کی مزار ہے؟ کہا وہاں میں غریب نے دفن ہو، میں قتل ہو رہا ہے توس میں پڑ گیا۔ آپ سن گئے، ماتم کرتی ہوئی کنیز آئی پردے سے باہر، آ کے کہتی ہے ذاکر رک جا۔ کہا کیوں؟ کہا جس وقت کا اس نے شعر پڑھا ہے نا، تیری بہن غش کر گئی، کم والی شہزادی غش کر گئی ہے۔ یعنی سن کے ویر کا، بس ختم، یہاں میں جانے لگا ہوں، سن کے ویر کا کہ میرا ویر قتل ہوگا، غش کر گئی۔ چلو 2 منٹ میں اور لیتا ہوں، اضافہ ہو جائے۔ مولا حسین کو قتل سے پہلے بھی روئے ہیں، قتل کے بعد نہیں، پہلے روئے ہیں۔ اسے نانا رویا ہے، اسے بابا رویا ہے، اسے حسن ویر رویا ہے، اسے بقیے والی ماں روئی ہے۔ رسول ثقلین مسجد میں رو رہے، امیر کائنات آئے، وہ بھی رونے لگے، حسن سردار آئے، وہ بھی رونے لگے۔ سلمان کہتا ہے ان کا رونا مجھے برداشت نہ ہوا، سرداروں میں نوکر کلام بھی نہیں کر سکتا، بس میں بھی کچھ نہیں۔ کہتا ہے وہاں پہنچا جو نبیوں کی حاجات پوری کرنے کا دروازہ ہے۔ سلمان کہتا ہے میں دہلیز سیدہ پہ آیا، دق الباب، سرکار فضا آئے، سلمان گھبرایا بڑا ہے، کہا میرا جگر پھٹ رہا ہے، جا کے بنت رسول کو کہو مسجد میں تیرا بابا رو رہا ہے، ہائے ہائے مسجد میں تیرا سردار رو رہا ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا ان کا رونا، پوچھ میں نہیں سکتا، شہزادی یہ مسئلہ تیری ذات ہی حل کر سکتی ہے۔ آواز آئی سلمان جلدی جا کے بابا کو کہو کہ بطول مسجد میں آنے والی ہے، میں پڑ گیا ہوں۔ آپ سن گئے ہیں، ادھر شہزادی نے چادر لی، ادھر ارادہ کیا، کائنات کے نبی نے مسجد چھوڑی، جلدی سے خانہ اطہر میں آئے، کہا بطول کیوں آنے لگی ہے مسجد، مجھے ہی بلا لیتی، میں جو تیرا بابا حاضر ہوں۔ آواز آئی بابا میں برداشت نہیں کرتی، سلمان نے بتایا تو رو رہا ہے، مجھے بتا کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے۔ حیدر بھی رو رہا ہے، حسن بھی رو رہا ہے، جنہوں نے ماتم کرنا ہے میری طرف دیکھو۔ جو ہی بطول نے کہا نا میرا سوال ہے، بتا رو کیوں رہا ہے؟ کائنات کے نبی نے کہا بطول بتاؤں کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ ہاں بابا بتاؤ۔ سرکار مصطفیٰ نے کہا یا علی بطول کا بازو پکڑو۔ ہائے ہائے
سرکار فضا سے کہا پہلے بطول کو پانی پلاؤ، پہلے بطول کو پانی پلایا، کہا فضا ایک بازو تو سنبھال، یا علی ایک بازو تو سنبھال، میں رو رہا ہوں بطول، جبریل آیا ہے اور آ کے کہا ہے تیرا حسین کربلا کے ٹبے پہ 3 روز کا پیاسا ذبح ہو جائے۔ دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے، پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو، سلطان معظم کی شاہی آئے، ان کے دشمن برباد ہوں، سادات کے گھر آباد ہوں۔ بس میرے بھائیو میں چھوڑنے لگا ہوں، جو ہی رسول ثقلین نے بتایا بطول گر پڑی، بطول زمین پہ گر پڑی، پانی پلایا، تلیا بلی، آنکھیں کھلی، حسین کی گردن چومی، حسین کریم کے ہونٹ چومے۔ سن رہے ہو میں کہتا ہوں بی بی اپنے گھر میں قتل حسین سن کے بابے کی زبان سے تو برداشت نہ کر سکی، اے کم والی بی بی تو ویر کا سن کے قتل کا برداشت نہ کر سکی۔ آ دیکھ کربلا میں بہن مدینے سے چلی ہے، صرف ویر کو ذبح ہوتے دیکھ لے، کہہ رہی تھی ظالموں نہ مارو میرا مظلوم ویر، ظالموں نہ مارو میرا پیاسا ویر۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَ آل